بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماریہ کی بیٹی کو کینسر ہو گیا تو اس کے ساتھ شمیم نے رونا ڈال دیا کہ اب اس منحوس کے علاج پر میرا بیٹا کنگال ہو جائے گا، اور آئے روز ماریہ کو کہتی اس منحوس کو لے کر دفع ہو جا اور بیٹے سے کہتی اسے طلاق دے دو، میں تمہاری دوسری شادی کروں دوں۔ بیٹے نے ماں کی بات مان کر ماریہ کو طلاق دے دی اور دوسری شادی کر لی، اور 20 سال بعد شمیم بیگم کو کینسر ہو گیا تو بیٹا بہو اسے سرکاری ہسپتال پھینک کر آ گئے تو ڈاکٹر کو دیکھتے ہی شمیم بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ سرکاری ہسپتال میں ایک بیڈ پر پڑی اپنے بچوں کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئیں اور اسے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ شمیم بیگم روز داخلے دروازے کو تکتی رہتی کہ یہیں سے ابھی میرے عزیز آئیں گے، ابھی میرا بیٹا آئے گا اور مجھے لے جائے گا، لیکن اس کا انتظار صرف انتظار ہی رہا۔ اس کی آنکھیں اب پانی سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ وہاں موجود ہر نرس اور ہر ڈاکٹر سے اپنے بیٹے کا پوچھتی کہ میرا بیٹا آیا ہے یا نہیں، اور سب نا میں جواب دیتے چلے جاتے، اور وہ کرب سے آنکھیں جھکا کر بیڈ پر لیٹ جاتی۔ وہ گھنٹوں گھنٹوں انتظار میں رہتی اور خاموشی سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ اس روز بھی وہ معمول کی طرح اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر کھوجتی نظروں سے دیکھا اور اچانک ہی اس کی نظر ایک نرس پر پڑی۔ وہ ڈاکٹر نہایت ہی نفاست اور مہارت سے اپنا کام کر رہی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک بیڈ پر جاتی، وہاں کے مریض سے اس کا حال احوال پوچھتی، مسکرا کر اس کی دوائیاں لکھ کر دیتی اور اسے حوصلہ دیتی، آگے بڑھ جاتی۔ اسے دیکھ کر وہ حیرت سے آنکھیں نہیں جھپکا پا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ لڑکی ابھی تک زندہ ہو سکتی ہے، اور زندہ تو کیا ایک ڈاکٹر بھی ہو سکتی ہے جسے اس نے اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ مگر قدرت کا یہ پھیر تھا، سو واپس اسی پر پلٹ آیا تھا، اور یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ ہمیشہ ایک ہی وقت انسان پر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ آج اگر انسان پر برا وقت ہے تو کل انسان پر اچھا وقت بھی آئے گا، اور اگر آج اچھا وقت ہے تو کل اس پر برا وقت بھی آنا ہے۔ وقت کے اس پھیر انسان کے گرد پھرتے رہتے ہیں، انسان کو اس کے مکافاتی عمل سے بھی روشناس کرواتے ہیں، لیکن کوئی بھی انسان اس بات کو سمجھ نہیں پاتا کہ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا ہے۔ اب اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور شرمندگی کے اور کچھ نہ تھا۔ سامنے موجود لڑکی جو ڈاکٹر تھی، جو اس کے لیے ایک مسیحا بن کر آئی تھی، وہ اس کی اپنی پوتی تھی، وہی پوتی جو 20 برس پہلے اس نے بہت سمجھ کر اس کی ماں کو طلاق دلوائی تھی اور گھر سے نکال دیا تھا۔ یہ لڑکی ہو بہو اپنے باپ کی شکل کی تھی۔ شمیم بیگم اسے دیکھتے ہی پہچان گئی۔ یہ وہی میری پوتی ہے جسے میں نے بہت سمجھ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ وہ لڑکی قدم قدم چلتی ہوئی مسکراتی ہوئی اس کے بیڈ کی طرف آئی، اور وہ بت بنی جیسے سکتے میں بیٹھی تھی۔ اس نے بہت ہی پیار سے اس کی حالت پوچھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ قطرہ قطرہ گرتے آنسو اس کے جھریاں زدہ چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات تھی کہ جب ماریہ بیاہ کر اپنے سسرال آئی تھی۔ اسے بہت ہی چاؤ سے بیاہ کر لایا گیا تھا۔ پہلے سب نے اس کا بہت خیال رکھا، اس کی ساری خواہشیں پوری کی، اسے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا گیا۔ لیکن شادی کے 1 سال بعد ماریہ کے ہاں بیٹی ہوئی، جسے خاندان بھر والے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہیں بیٹا چاہیے تھا، لیکن ماریہ نے بیٹی جنی تھی۔ اس وجہ سے گھر میں ماریہ کی اہمیت اب گھٹ گئی تھی۔ اب وہ گھر میں صرف ایک کام کرنے والی کی حیثیت کے سوا اور کوئی حیثیت نہ رکھتی تھی۔ بات بات پر اسے ٹوکا جانے لگا اور اس پر طنز کیا جانے لگا۔ اس کے ساتھ شمیم بیگم ایک نہایت ہی نک چڑھی عورت تھی۔ پہلے جو اسے ماریہ کے ہر کام میں نہایت ہی نفاست دکھائی دیتی تھی، اور اب اسی کام میں اسے نقص نظر آنے لگے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا تھا۔ اگر بیٹی کی جگہ یہاں وہ بیٹا جن دیتی تو شاید اس کی عزت اور وقار گھر میں سلامت رہتا، لیکن جس گھر میں وہ بیاہ کر آئی تھی، اس گھر میں بیٹا پیدا کرنے والی ہی تختوں پر بٹھائی جاتی ہے، جبکہ بیٹیاں پیدا کرنے والیاں صرف اور صرف خوار ہوا کرتی ہیں۔ ماریہ گھنٹوں اپنی قسمت پر روتی، لیکن خاموشی سے سارے گھر کا کام کرتی اور اپنی بیٹی کو پالتی رہتی۔ گھر میں سوائے اس کے اپنے اس کی بیٹی کو کوئی پیار نہ کرتا۔ سب کے سب اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھاتے تھے۔ دن میں 10 بار تو یہ الفاظ وہ ضرور سنتی کہ اگر بیٹا جن دیتی تو ہمارا وارث پیدا ہو جاتا، لیکن نہیں، اس نے تو بیٹی ہی پیدا کر دی۔ بیٹی کا اب ہم کیا کریں، سر پر بٹھائیں؟
پیدا کرنے سے پہلے یہی کہا تھا کہ ہمیں وارث چاہیے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مصیبت ہی ہمارے گلے ڈال دو۔ اس کی بیٹی پیدا ہوتے ہی بیمار رہنے لگی، جس کی وجہ سے گھر والے مزید بیزار ہونے لگے تھے۔ ایک تو انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی، اوپر سے یہ بیمار تھی، تو وہ کیسے اسے قبول کر لیتے؟ مہینے بعد ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ ماریا کی بیٹی کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا گیا تو وہ مر جائے گی۔ ماریا نے جب یہ خبر اپنے گھر میں بتائی تو اس کے ساتھ شمیم بیگم نے اپنے بیٹے کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میرا بیٹا اس کا علاج کرنے لگے گا تو وہ کنگال ہو جائے گا، ویسے بھی بیٹی سے اسے کیا ملنا ہے، بڑی ہو کر تو ویسے بھی کسی اور کی ہو جائے گی، جبکہ بیٹا ہوتا یہاں پر تو ہماری جائیداد کا وارث ہوتا، ہمارا لخت جگر ہوتا۔ اگر ہم اس پر خرچ بھی کرتے پھر بھی ہمیں یہ آسرا تو ہوتا کہ ہمارے خاندان کا وارث ہے، ایک دن کما کر کھلائے گا، یہ تو الٹا سمیٹ کر سسرال لے جائے گی۔ چنانچہ دن رات وہ اپنے بیٹے کو یہی بات کہنے لگی کہ تم اس کو طلاق دے دو، اس سے اب کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ دن رات اپنی بیٹی کی خاطر میں لگی رہتی ہے اور دوسری اولاد بھی ابھی تک نہیں ہوئی۔ معلوم نہیں کہ دوسری اولاد بھی یہ بیٹا ہی جنتی ہے یا پھر بیٹی۔ میں تمہاری بہت اچھی اور خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کروا دوں گی، ابھی تمہاری عمر ہی نہیں گزری، بس تم اسے طلاق دے دو، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اگر تم اس بیٹی پر خرچ کرو گے تو کنگال ہو بیٹھو گے، اسے چھوڑ دو، اسے طلاق دے دو۔ شمیم بیگم کے بار بار کہنے پر ایک دن بیٹے نے ضبط کھو دیا اور ماریا کو طلاق دے دی۔ اسے بھی اب ماریا میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، اس لیے اس نے آسانی سے اسے چھوڑ دیا اور بیمار بیٹی بھی اسے کی سپورٹ کر دی تھی۔ وہ لاکھ منتیں سماجتے کرتی رہ گئی کہ مجھے طلاق مت دیں، میں آپ پہ بالکل بوجھ نہیں بنوں گی، نہ ہی بیٹی کے علاج کے لیے تنگ کروں گی، میں بس نوکرانی بن کر رہوں گی، مگر مجھے چھوڑے مت۔ میں کہاں جاؤں گی اپنی اس معصوم بیمار بیٹی کو لے کر، میں کہاں دھکے کھاتی پھروں گی؟ آپ سب جانتے ہیں میرا آپ کے سوا کوئی نہ ہے، اس گھر کے سوا میرے سر پر کوئی اور چھت نہیں ہے، خدا را مجھ سے مت چھینے، میں کہاں رہوں گی؟ وہ روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی، لیکن ان ظالم لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور معصوم بچی بھی اسی کی گود میں ڈال دی۔ ماریا کو گھر سے نکالنے کے بعد دونوں ماں بیٹے نے سکھ کا سانس لیا، انہیں ذرا برابر بھی ترس نہیں آیا تھا اس معصوم بچی پر جو ان کا اپنا خون تھی۔ ماریا ایک یتیم لڑکی تھی جو کہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، اس کی چچی اس سے بیزار تھی، اسی وجہ سے اس نے جلد ہی اس کی شادی کر دی، مگر شادی بھی خوشگوار نہ گزری تھی، اسے وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ شمیم بیگم نے ماریا کو گھر سے نکالنے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنا شروع کر دی تھی اور وہ اونچی اور امیر ترین خاندانوں میں اپنے بیٹے کی دلہن ڈھونڈنے لگی جو اس کے معیار پر پوری اترنے کے قابل ہو، کہ جو اس کے بیٹے کو وارث دے سکے، اور اس کی تگ و دو رنگ لے آئی۔ اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور خوبصورت لڑکی مل گئی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی اور اس کی ایسی دھوم دھام سے شادی کی جیسے وہ پہلی بار اپنے بیٹے کے سر پر سہرا باندھ رہی ہو۔ اس نے اس کی شادی پر اپنے سارے ارمان پورے کر دیے تھے۔ شادی کے بعد اس کی بہو نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی اور وہ اپنی ساس کو اپنے سامنے کچھ بھی نہ سمجھتی تھی۔ اب حالت یہ ہو گئی تھی کہ شمیم بیگم اپنی بہو کو اور اپنے بیٹے کے سامنے ایک نوکرانی بن کر رہتی تھی۔ گھر کا سارا کام شمیم بیگم کو ہی دیکھنا پڑتا تھا۔ اس نے کئی بار ایک ملازمہ رکھنے کے لیے کہا، لیکن اس کی نئی بہو نے انکار کر دیا اور کہا کہ جب آپ موجود ہیں کرنے کے لیے تو ہم خواہ میں ایک اور خرچہ کیوں اپنے سر لیں۔ چنانچہ اس کی بہو کی بیٹے نے بھی تاکید کی تھی اور یہ دیکھ کر شمیم بیگم بہت ہی غمگین ہوئی تھی، اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ اسے اس بات پر ماریا یاد آئی تھی جب وہ بیاہ کر آئی تھی، دوسرے دن ہی اس نے شمیم بیگم کو کوئی بھی کام کرنے سے منع کر دیا تھا اور اسے بٹھا کر ساری خدمت کیا کرتی تھی۔ اسے بات بات پر ماریا یاد آنے لگی تھی، دل ہی دل میں وہ پچھتاووں کے سمندر میں غرق ہونے لگی تھی، سوچنے لگی تھی کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اسے گھر سے نہ نکالا ہوتا تو شاید آج میری دیکھ بھال کرنے کے لیے کوئی تو میرے پاس موجود ہوتا، اس بہو نے تو مجھ سے میرا بیٹا ہی چھین لیا ہے، کاش میں اسی بہو پر خوش رہتی، اس کا ساتھ دیتی، لیکن اب اس کے ساتھ تو اب پچھتاوے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت والا معاملہ ہو گیا تھا۔ اب شمیم بیگم خاموشی سے کام کرتی، تھک ہار کر بیٹھی، لیکن اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا جاتا اور جو بچا کچا ہوتا وہی وہ برتنوں میں سے اکٹھا کر کے ایک برتن میں کھاتی تھی۔
کسی دن تو بچا کچا بھی نصیب نہ ہوتا۔ یوں شمیم بیگم کی زندگی اب انگاروں پر آ چکی تھی، اور وہ بیٹے سے اپنی بہو کے معاملے کوئی بات کرتی تو بیٹا اسے چھڑک دیتا اور کہتا کہ تم اس کے لیے بھی یہی باتیں کرتی تھی اور اس کے لیے بھی یہی کرتی ہو، ضرور تم میں ہی کوئی کھوٹ ہے۔ ماریا آپ کو اس لیے قبول نہ تھی کہ وہ سگھر نہیں ہے، وہ کام اچھے سے نہیں کرتی اور اس سے آپ کو یہ تکلیف ہے کہ یہ گھر کا کام نہیں کرتی، یہ نوکری کرتی ہے اور وہ گھر کا کام کرتی تھی، اسی وجہ سے آپ کو اچھی نہیں لگتی تھی۔ آپ چاہتی کیا ہیں؟ اب یہ میری بیوی ہے اور اب میں اسے آپ کے کہنے پر طلاق نہیں دے سکتا۔ اب جیسا ہے آپ گزارا کریں اور میرے لیے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں ان باتوں سے بہت تھک گیا ہوں۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر شمیم بیگم کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا اور وہ خاموش ہو جاتی، خاموشی سے نوکرانیوں کی طرح کام کرتی اور شام کو بھوکے پیٹ جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی اور ساری رات نیند نہ آتی، جب تک کسی ہڈیوں میں دم رہا اور جب تک اس کے ہاتھ کام کرتے رہے تب تک اسے گھر میں رکھا گیا، لیکن بہت جلد ہی وہ بوڑھی ہونے لگی تھی۔ کھانا وقت پر نہ ملنے اور بھوک ہونے کی وجہ سے اسے کمزوری ہونے لگی تھی اور اس کے ہاتھ کام نہ کرنے لگے تھے، اسے اب کپاہٹ ہونے لگی تھی۔ اب اس کے ہاتھ کام تھے اور اس کے ہاتھوں سے کچھ گر جاتا، کئی بار اس نے شیشے کے گلاس بھی توڑے تھے، جس پر اس کی بہو نے اسے بہت ڈانٹا تھا اور اس کے بیٹے کو بھی اس کے خلاف کیا تھا۔ بیٹے سے بھی ویسے ہی باتیں سننے کو ملی تھیں۔ اسے بیٹے سے یہ امید بالکل نہ تھی کہ وہ بھی اسی کو ہی ڈانٹے گا، کیونکہ یہ تھا تو صرف ایک کانچ کا گلاس ہی، لیکن ان کے لیے بہت ہی قیمتی تھا، شاید یہ ماں سے بھی قیمتی تھا۔ وہ روتی اور خاموش ہو جاتی، اسے اب ہر روز صبح شام ایسی ہی باتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ وہ اب دعاؤں پر پلنے لگی تھی، اب اس کے ہاتھ کام نہ کرتے تھے اور وہ ناکارہ ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اب بیٹے اور بہو کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ بیاہ کر لانے کے بعد اس بہو نے بھی بیٹے کی نعمت سے نہ نوازا تھا، ہاں لیکن اس کے ہاں بھی 2 بیٹیاں ہی ہوئی تھیں، لیکن اس بہو کو کچھ کہنے کی جرت وہ نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اسے گھر سے نکال سکتی تھی، کیونکہ اس بہو کے ساتھ اس کے بیٹے کا ساتھ تھا۔ وہ خاموشی سے پچھتاوے اور آنسوں کے ساتھ اپنے کمرے میں پڑی رہتی، کھانستی اور روتی رہتی، بس اس کی زندگی میں اب یہی 2 کام رہ گئے تھے، کھانسنا اور رونا۔ وہ اب اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اور اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ اس کی رپورٹ کے مطابق اسے کینسر کی بیماری لاحق ہو چکی تھی، چنانچہ بیٹا اس کا علاج کرنے کے حق میں نہ تھا، کیونکہ اس کی بہو نے اس کے بیٹے کو علاج کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ تم اگر اس بوڑھی کا علاج کرواؤ گے تو بھی اسے آخر کار مرنا ہی ہے، خواہ مخواہ پیسے برباد ہوں گے۔ چنانچہ وہ دونوں اسے وہیں چھوڑ کر گھر چلے آئے تھے اور دوبارہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں گئے تھے۔ اس واقعے کو تقریباً 20 دن گزر چکے تھے اور شمیم بیگم اپنے بیٹے کا راہ تک رہی تھیں، لیکن اس کا بیٹا نہ آنا تھا نہ آیا، لیکن یہاں اسے اس کی پوتی مل گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، وہ لڑکی اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بس اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی اور جیسے اس کی چٹکی بجاتے ہی شمیم بیگم اپنی اصلی حالت میں آ گئی تھیں۔ انہوں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون ہو بیٹی؟ اس نے کہا، اماں جان آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ یہیں پر موجود ہیں، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک۔ لڑکی نے خوش اخلاقی سے اس کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ ہاں بیٹا تم صحیح کہتی ہو، میں بہت بیمار ہوں اور میں ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی، اور شاید اب میں کبھی ٹھیک بھی نہ ہو سکوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھوں اور اپنی جھریوں زدہ چہرے پر سے آنسو صاف کیے۔ بیٹی تم بتاؤ تمہاری ماں کون ہے اور تمہارا باپ کون ہے؟ بڑھیا اس سے اس کے الفاظ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ بہت بے تاب تھی۔ میری ماں کا نام ماریا ہے اور وہ ایک سنگل مدر ہے، انہوں نے مجھے بہت مشکل سے پالا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ میرا باپ کون ہے، لیکن میری ماما کہتی ہیں میرا باپ ایک اچھا انسان تھا اور میری دادی بھی ایک اچھی انسان تھی، لیکن میری پیدائش نے ان دونوں کو بہت ہرٹ کیا تھا، اسی وجہ سے ان دونوں نے امی کو میرے سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میری امی نے لوگوں کے گھروں میں صفائیاں کر کے مجھے پالا پوسا، میرا علاج کیا اور مجھے ڈاکٹر بنایا۔ آپ کون ہیں اماں جان؟ آپ مجھ سے یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ شمیم بیگم نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس لڑکی نے اسے بہت چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن شمیم بیگم مزید روتی گئی۔ اس کا دکھ اس کی تکلیف اندازے سے کئی زیادہ بڑھی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو اپنے گلے سے لگا لیا اور بہت دیر تک اسے گلے لگا کر روتی رہی۔ اس لڑکی کے لیے سب کچھ بالکل نیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی
کہ آخر وہ کیوں رو رہی ہے، اسے کیا تکلیف ہے، لیکن وہ بتا نہیں پا رہی تھی۔ شمیم بیگم بہت روئے جا رہی تھی۔ جب کافی دیر رو لینے کے بعد شمیم بیگم کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ اپنی ماں کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ لڑکی نے گھر کال کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ ایک بوڑھی اماں ہیں، وہ میرے ہسپتال میں کافی دنوں سے علاج کے لیے آئی ہیں اور آج وہ آپ سے ملنے کی خواہش ظاہر کر رہی ہیں، آپ تھوڑا سا وقت نکال کر ان سے ملنے آ جائیں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد ماریا اسے آتی دکھائی دی۔ ماریا کو دیکھ کر اس کے ہاتھ تھر تھر آنے لگے تھے، اس کے ہونٹ بھی لرزنے لگے تھے، آنسو اس کی آنکھوں کے بند توڑے ایک بار پھر سے اس کے جھریوں زدہ چہرے پر پھیلنے لگے اور وہ بہت ہی نڈھال ہو گئی تھی۔ ماریا اسے دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ یہ اس کی ساس شمیم بیگم تھیں اور اس کی بیٹی کی دادی تھیں، اسی بیٹی کی دادی جس کی وجہ سے اس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن اب خدا کا کرم تو دیکھو کہ اب وہ انہی کے در پر پڑی تھی۔ ماریا کو دیکھتے ہی شمیم بیگم اپنے بستر سے اٹھی اور اس کے پیروں پر گر گئیں اور روتے روتے کہنے لگی، میری پیاری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، کاش کہ میں تمہارے ساتھ اتنا برا نہ کرتی تو آج مکافات عمل مجھ پر نہ پلٹتا۔ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی، میں ایک نوکرانی کی حیثیت ہی رکھتی تھی گھر میں، اور اب دیکھو جب مجھے کینسر ہو گیا تو میرا بیٹا ہی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے اور ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں جانتی ہوں ماریا میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں بچا، میں تم سے معافی مانگ کر اپنا دل ہلکا کر لینا چاہتی ہوں تاکہ میں سکون سے مر سکوں۔ ماریا مجھے معاف کر دو، میری ناانصافیوں کا بدلہ مجھے مل چکا ہے اور میں تمہارے صبر کا صلہ دیکھ رہی ہوں۔ اس نے اس کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں تم نے کس مشکلات سے لڑ کر اپنی بیٹی کو یہاں تک پہنچایا ہوگا۔ میں اگر صرف ایک بیٹی پر ظلم کرتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن میں نے ایک یتیم لڑکی پر ظلم کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایک ماں پر بھی ظلم کیا اور ایک معصوم بچی پر بھی ظلم کیا۔ مجھے کیسے اس کی سزا نہ ملتی؟ خدا را مجھے معاف کر دو۔ وہ رو رو کر اس کے پیروں میں پڑی معافیا مانگ رہی تھی۔ ماریا ابھی تک سکتے میں تھی۔ اس نے جلدی اپنی ساس کو اوپر اٹھایا، کندھوں سے پکڑ کر اس سے کہا، امی جان آپ کل بھی میرے لیے ایک ماں کی حیثیت رکھتی تھیں اور آج بھی میرے لیے ایک ماں کی حیثیت ہی رکھتی ہیں۔ آپ کی جگہ پیروں میں نہیں سر پر ہے۔ خدا را ایسا مت کہیے، مجھے آپ سے کوئی بھی شکوہ کوئی بھی شکایت نہیں ہے۔ میرے رب نے اس سے بڑھ کر نوازا ہے جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔ بے شک میرا رب بڑا کارساز ہے۔ اگر آپ کے بیٹے نے آپ کو چھوڑ دیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ کی بیٹی ابھی بھی آپ کے پاس ہے۔ میں آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنی خدمت کرنے کی اجازت دیجیے۔ امی جان مجھے معاف کر دیجیے، میں نہیں جان پائی کہ 20 دن ہو گئے ہیں آپ ابھی تک یہیں پر موجود ہیں۔ اگر میں جانتی ہوتی تو آپ کو ایک منٹ بھی یہاں نہ رہنے دیتی۔ ماریا کی بیٹی یہ سب کارروائی دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ حقیقت وہ بھی سمجھ چکی تھی، لیکن ماریا نے اس کا اور شمیم بیگم کا تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ ماریا نے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، لائبہ دیکھو یہ تمہاری دادی اماں ہیں، تم کہتی تھی نا تمہیں اپنی دادی اماں سے کھیلنے کا بہت شوق ہے، دیکھو تمہاری دادی اماں آ گئی ہیں، تم ان سے خوب باتیں کرو، ان سے کھیلو، ان سے ہنسو اور اس کے ساتھ وقت گزارو۔ ماریا کی سالہ ظرفی نے شمیم بیگم کو ایک بار پھر شرمندگی کے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ وہ اپنے کیے پر ایک بار پھر شرمندگی سے آنسو جھکا گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی جس لڑکی کو اس نے اتنا ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا وہی لڑکی اس کے بڑھاپے میں اس کا سہارا بن سکتی تھی، اور وہ لڑکی جس کی بیماری کی وجہ سے اس نے اسے طلاق دلوائی تھی وہی لڑکی اس کا علاج کرے گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، واہ میرے مولا تیری بھی کیا شان ہے، تیری لاٹھی بھی کیسی بھی آواز ہے کہ جب تک ڈھیلی رہتی ہے تب تک ڈھیلی رہتی ہے، لیکن جب تو اسے کھینچ لیتا ہے تو انسان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے۔ لیکن انسان تیری اس مصلحت کو سمجھنے سے قاصر ہے، کوئی بھی انسان اس مصلحت کو نہیں سمجھ سکتا کہ مکافات عمل بھی کوئی چیز ہے۔ جب مکافات عمل الٹ کر ہم پر آتا ہے تو ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم نے جس پر ظلم کیا ہوتا ہے وہی انسان ایک بار پھر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ آنسو صاف کرتی خدا کے سامنے شکر گزار تھی، دل ہی دل میں وہ خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی کہ خدا نے اسے بڑھاپے میں کسی سہارے کے حوالے کر دیا تھا اور اسے معافی مانگنا اس کے نصیب میں آیا تھا۔ اب کم سے کم وہ سکون سے مر سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خدا نے کیسے کیسے انسان بنائے ہیں، ایک ماریا جیسے انسان بھی موجود ہیں جو اتنا جلدی خود پر ہونے والا ظلم بھی بھول جاتے ہیں، اور کچھ میرے جیسے انسان ہوتے ہیں جو اپنا حال ہی بہترین چاہتے ہیں، انہیں ماضی یا مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک اشکبار تھیں۔
ماریہ لائبہ کے سامنے شمیم بیگم کو گھر لے آئی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے خریداری کی تھی، اس کے لیے کمرہ سیٹ کروا دیا تھا اور ماریہ دن رات اس کی خدمت کرنے لگی تھی، بالکل ایسے جیسے کہ وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اور شمیم بیگم اب خاموشی سے اپنے سکون کی نیند کی طلبگار تھی، جو اسے کبھی بھی کسی بھی وقت بھی آ سکتی تھی۔ اس نے اپنے کرموں کی معافی مانگ لی تھی اور ماریہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اسے یقین تھا ماریہ کا رب بھی اسے معاف کر دے گا، اور ماریہ خوشی خوشی اس کی خدمت کر رہی تھی۔ مزید ایسی اچھی کہانیوں کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے تاکہ میرے سبسکرائبر پورے ہو سکیں۔